کبھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ دل نے خود سے یہ سوال کیا ہو، اگر سب کو بلایا گیا اور مجھے نہیں، اگر ہر طرف سے لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ہوائی جہاز بھرے جا رہے ہیں، احرام باندھے چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں، انتظامیہ لوگوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی ہے، اور میں صرف تماشائی ہوں۔ میرا نام فہرست میں نہیں، میرا پاسپورٹ بھی تیار، ویزا بھی لگ چکا، لیکن پھر بھی کوئی روک آ گئی۔ اب سوال یہ نہیں کہ میرے کاغذات مکمل تھے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ میرے دل کا تعلق رب سے مکمل تھا یا نہیں۔ کیا میری زندگی اللہ کو راضی کرنے والی تھی؟ کیا میری نیت میں سچائی تھی؟ کیا میرا دل واقعہ اس سفر کے لائق تھا جس کی منزل اللہ کا گھر ہے؟ حج کا سفر دنیا کا کوئی عام سفر نہیں، یہ ایک ایسی حاضری ہے جو صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ خود بلاتا ہے جیسے بادشاہ مہمان بلاتا ہے، اور اگر کوئی نہ بلایا جائے تو یہ محرومی نہیں، یہ اس دربار سے انکار ہے جہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر حج کے میدان میں میرا نام نہ پکارا گیا تو کیا میری ساری زندگی کی عبادتیں، دعائیں، سجدے اور تمنائیں قبول نہ ہوئیں؟ کیا میں اس قابل ہی نہ تھا؟ اللہ مجھے اپنے گھر بلاتا۔ اس لمحے دل تڑپتا ہے، آنکھ نم ہو جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے آخر ایسا کیا کیا تھا میں نے کہ جب سب لبیک کہہ رہے تھے میں خاموش بیٹھا رہا۔ شاید میری زبان تو لبیک کہتی رہی، مگر میرا دل کسی اور کی بندگی میں رہا۔ شاید میں نے دنیا کو اللہ پر ترجیح دی، شاید میں نے نماز کو ہلکا جانا، گناہ کو معمولی سمجھا، شاید میں نے راتوں کی نیند کو عبادت پر مقدم رکھا، اور اب حج کا وقت آیا تو اللہ نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن ناظرین، مایوسی نہیں، اب بھی وقت ہے۔ اگر اللہ نے اب تک نہیں بلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں توبہ کا موقع دے رہا ہے کہ ہم سچے دل سے رجوع کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے اعمال درست کریں، اور پھر وہ دن ضرور آئے گا جب ہمارا بھی نام پکارا جائے گا، جب ہم بھی لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں گے، اور جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بھی چن لیا۔ اللہ ہمیں بھی وہ دن نصیب کرے جب ہم اللہ کے در پر حاضر ہوں اور ہمارا دل، زبان، لباس سب لبیک پکار رہے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔